چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں مفتی علی اصغر الطاری مدنی مدظر اللہ العالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ کے سوالات ہوتے ہیں، مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں، آپ کو بھی جواب مل جاتا ہے، اور آپ کے ذریعے سے مدنی چینل دیکھنے والے ہزاروں یا شاید لاکھوں ناظرین تک بھی وہ بات پہنچتی ہے، وہ پیغام پہنچتا ہے اور اس مسئلے کا حل پہنچتا ہے۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ میرے محترم اسلام بھائیوں، ہم جب بھی سلسلے کی شروعات کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور درود پاک کی رحمتوں اور برکتوں سے جہاں اس میں بیان ہوا کہ گناہوں کو مٹانے والا ہے اور غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر و ثواب اس میں موجود ہے، وہیں درود پاک کی کثرت زندگی کے مختلف مسائل کے حل کا بھی باعث بنتی ہے، اور اس سے زندگی میں، اولاد میں، آپ کو حاصل شدہ نعمتوں میں، ایون رزق میں برکتیں ملتی ہیں۔ تو اپنی جو شب و روز ہیں، آپ کے جو معمولات ہیں، اس میں درود پاک کو ضرور شامل کیجئے۔ ہم مختلف ایفرٹس کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے رزق میں، ہمارے روزی میں، حلال کاروبار میں برکتیں ہو جائیں، اضافہ ہو جائے، اس کے لیے مختلف ایفرٹس ہم کرتے ہیں۔ ان ایفرٹس میں ایک ایفرٹ یہ بھی ہے کہ ہم وہ وظائف، وہ اذکار ان کی طرف رجوع کریں کہ جن کے ذریعے سے ہمارے رزق میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری روزی میں برکت ہو سکتی ہے۔ تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے ذریعے سے آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی۔ علماء نے بیان کیا کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا کون ہے، اس پر مختلف فیگر آئے، لیکن ایک فیگر ایسا ہے جو امیر اہل سنت نے بھی بیان فرمایا، وہ یہ ہے 313 بار۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا، امیر اہل سنت نے بھی لکھا کہ 313 بار اگر آپ درود پاک پڑھیں گے تو یہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہونے والا فیگر ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ 313 بار جو روزانہ درود پاک پڑھے گا تو اس کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کر لیا جائے گا۔ آپ کی کاز کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کاز کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ کاز کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ پہلی کال دیجئے جی۔ مسجد کمیٹی کے پاس کافی ساری رقم پڑی ہے، تقریباً 3.5 لاکھ روپے۔ ابھی مسجد کا کوئی کام بھی نہیں ہے، تو یہ سوچا جا رہا ہے اس کے پرائز بانڈ لے لیتے ہیں، تو انعام لگ گیا تو بھی ٹھیک ہے، مسجد کا فائدہ ہو جائے گا، نہ لگا تو یہ پیسے ضائع تو نہیں ہوں گے، وہ فوراً کیش کروا لیں گے جب مسجد کو کسی کام کی حاجت ہوگی۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ کیا مسجد کے رقم سے پرائز بانڈ وغیرہ لینا جائز ہے؟ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں تھوڑا سا اس پس منظر کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں کہ جس کا کوئی مائی باپ نہیں ہے، کوئی نگہبان نہیں ہے، تو وہاں بے احتیاطی زیادہ ہوتی ہے۔ کہنے کو تو مسجد کے نگہبان ہوتے ہیں، لیکن کمیٹیاں بدل جاتی ہیں، آج ایک کمیٹی کل دوسری کمیٹی ہوتی ہے۔ تو مسجد ایک وقف ہے، مسجد ایک لیگل پرسن ہے کی طرح ہے۔ اس کی جو مملوک چیزیں ہیں، جو اس کی ملکیت والی چیزیں ہیں،
اس میں اعلیٰ درجے کی احتیاط کا پہلو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. کسی بھی طرح چھوٹا موٹا بھی رسک نہ ہو جہاں پر جو ہے اس کی رقم کو ضائع ہونے کا کوئی اندیشہ ہو. اگرچہ کہ پرائز بانڈ کے اندر رقم ضائع نہیں ہوتی، پرائز بانڈ کا لینا دینا جائز بھی ہے، لیکن لوگوں نے جو چندہ دیا ہے مسجد کے لیے، مسجد کو، وہ اس لیے نہیں دیا کہ اس سے پرائز بانڈ خریدے جائیں. مصالح مسجد، ضروریات مسجد کی تکمیل کے لیے، ان میں صرف کرنے کے لیے یہ پیسہ دیا گیا ہے. تو اس سے وہی کام کیا جائے. 3.5 لاکھ روپے کی رقم اتنی بڑی رقم تھوڑی ہے. اگر آپ کوئی رنگ کروانا بھی شروع کریں تو یہ 3.5 لاکھ روپے کم پڑ جائیں گے. تو 100 خرچے ہوتے ہیں مسجد میں، نکلتے رہتے ہیں. رقم کو حفاظت سے رکھا جائے، کسی بھی تجارتی مقاصد کے اندر نہ لگایا جائے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. زندگی لبکاری لالا مسا سے بات کر رہا ہوں. میں ایک پیٹرول پمپ پہ کام کرتا ہوں، تو لوگ میرے پاس پیسے انویسٹ کر لیتے ہیں. ایک بندہ میرے پاس آیا کہ میں بینک میں پیسے نہیں رکھنا چاہتا، آپ کے پاس 10 لاکھ روپے انویسٹ کر دیتا ہوں. تو میں اس کے ساتھ کیسے وہ کاروبار کو شراکت داری کروں گا، کیسے منافع کا حصہ نکالوں گا، اس میں ذرا مزاق فرما دیں. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی. پیٹرول پمپ کے کام میں انویسٹمنٹ. خیر کا نام بتایا نا، کہاں سے بات؟ لالا موسیٰ. لالا موسیٰ یعنی نیئر ٹو گجرات. تو دیکھیے، انویسٹمنٹ کے درجنوں طریقے ممکن ہیں. دارالفتہ اہل سنت لاہور میں بھی ہے اور سرگودا میں بھی ہے. بہتر تو یہ ہے وہاں جا کے ایک دفعہ بیٹھیں اور آپشنز آپ کو دیے جائیں گے. آپشنز سے بات یہ کہ ایک آپشن تو میں بھی بیان کر دیتا ہوں کہ آپ کا پیٹرول پمپ ہے اور آپ کا جو مال جو ہے خریدا جاتا ہے، ٹینکروں میں جو مال آتا ہے، آپ کا پیٹرول جو آتا ہے، اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں اور پیٹرول زیادہ چلتا ہے پیٹرول پمپ پر، اس میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں نہیں اس میں تو ہمیں ضرورت ہی نہیں انویسٹمنٹ کرنے کی اور ہمیں تو وہاں کوئی حاجت ہی نہیں پڑتی، ایک سرکل ہمارا چل رہا ہوتا ہے، پھر یہ دیکھا جائے گا آپ مزید کیا کر سکتے ہیں. یعنی عملی طور پر ممکنہ صورت میں کہاں کیا کیا جا سکتا ہے، یہ دیکھ کر ہی کوئی طریقہ بتایا جائے گا. ابھی تو آپ نے صرف ایک سوال کیا ہے کہ جناب انویسٹمنٹ کس طرح کروں. پھر آپ جب اپنی ممکنہ حدود بتائیں گے، شعبہ بتائیں گے، طریقہ پھر ہم بتائیں گے، اس طریقے کے اندر اس طریقے سے کام لیا جائے. مفتی صاحب، ایک بات یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو ہے انویسٹمنٹ کرنے والا، انویسٹر جسے آپ کہتے ہیں، دوسرا وہ کہ جس کے پاس انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے. اب یہاں پہ انویسٹر کا تو ایک بڑا بنیادی مقصد ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری انکم کچھ یہاں سے شروع ہو جائے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیپینڈ ہی اسی پہ کر رہا ہوتا ہے. اس کا جو ڈے بائی ڈے کے ایکسپینسز ہیں وہ اسی پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خود کاروبار نہیں کر سکتا. وہ چاہتا ہے میں کسی سیف زون میں، کسی سیف بزنس میں اپنی انویسٹمنٹ لگا دوں. تو اس کی تو بات کلیئر ہے. لیکن جو انویسٹمنٹ لگا رہا ہے، اب اس میں دو طرح کے لوگوں کا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ایک تو وہ ہیں سمپل کہ جن کے پاس کاروباری پلان ہے یا کاروبار ہے، وہ اسے وسعت دے سکتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہیں سے ہمیں کوئی اچھا انویسٹر مل جائے تو یہ ہے کہ اس کو بھی انکم مل جائے گی، ہم بھی اپنا کاروبار بڑھا لیں گے یا شروع کر لیں گے، ہمارے پاس پلان ہے، محنت کر سکتے ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو ان دونوں کا تو سمجھ. تیسرا جو ایک وہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے کہ جس کی فیکٹری ہے، بزنس ہے، دکان ہے، ایکس وائی زیڈ جو بھی بزنس ہے، وہ ایک اچھے طور پہ رن کر رہا ہے، اور بظاہر دیکھا جائے تو جو اس کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق وہ ایک ہائی پوٹینشیل پہ کام کر رہا ہے. اب مزید انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں. لیکن جب کوئی آفر کرتا ہے کہ میرے پاس ایک معقول رقم ہے اور میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، تو ایک انسان، یعنی میں نے جو مارکیٹ میں دیکھا، اس کو بھی نا دل میں خواہش ہونے لگتی ہے کسی طریقے سے اس کی انویسٹمنٹ میرے کاروبار میں لگ جائے. تو اس کو کیا کرنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے؟ دیکھیے، اس میں ایک اچھائی کا پہلو بھی ہے. ٹھیک ہے، ایک آدمی کو، بندے نے جو ہے نا وہ پاؤں پر کھڑا کیا ہے، اس کا ایک معقول روزگار ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جن کا معقول روزگار نہیں ہے جی. وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو بہت دیا ہے، چلے میں کسی کے کام آ جاؤں تو اچھی بات ہے. ایک یہ پہلو بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کام آ جاؤں والا معاملہ تو یعنی ان پر واجب تو نہیں ہے کو شامل کرنا، انویسٹ لے کر آگے بڑھنا، لیکن اس کے انداز پھر ایسے اختیار کیے جاتے ہیں. وہ کرتے تو اچھی نیت سے ہیں، لیکن ان کو مسائل کا نہیں پتا ہوتا، کاروباری اصول و ضوابط کا نہیں پتا ہوتا، تو پھر وہ بڑی غلطیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. شرعی رہنمائی لے کر کس طرح اب آپ نے انویسٹ کرنی ہے، یعنی کہ جناب کاروبار کی رولنگ میں ڈال دیا، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، لم سم پیسے دیتے رہے، یہ نہیں چلے گا. بلکہ ایک خاص طریقہ ہے،
اس طریقے کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا، ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے، تیسرا پہلو بھی ہے، جی ہر کاروباری آدمی اس کا حجم کتنا ہی بڑا ہو، جی اس کے ذہن میں آئیڈیاز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مزید آئیڈیاز وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جناب میرے پاس اگر اور پیسہ ہو تو میں یہ یونٹ لگا لوں، ٹھیک یہ پروجیکٹ شروع کر دوں، ٹھیک یہ شروع کر دوں. تو پھر اگر بڑی رقم والے افراد مل جاتے ہیں یا چند چھوٹی رقم والے افراد مل جاتے ہیں، تب وہ اپنے آئیڈیا کو، اپنے تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک اچھا کاروبار کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. بہرحال آپ انویسٹمنٹ کرنے والے ہیں یا انویسٹمنٹ لینے والے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کے لیے عافیت کا راستہ یہی ہے کہ جہاں کاروباری طور پہ آپ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، مارکیٹ ویلیوز دیکھتے ہیں، وہاں پہ شریعت کی رہنمائی لے کر آگے بڑھیں، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا. اگلی کال دیجیے. پورا سے بات کر رہا ہوں. حضور سوال یہ تھا، حضور باہر سے آتی ہیں لاٹیں، بریکر وغیرہ، الیکٹریکل بریکر ہوتا ہے جو گھر میں سپلائی وہ گھر میں لگتے ہیں، یہ بجلی والے بریکر، اس کے بارے میں حضور یہ سوال ہے کہ میں نے پوچھنا تھا. وہ باہر سے آتے ہیں اور میں سیل کرتا ہوں دکان وغیرہ کے، دکانوں پہ، الیکٹریکل دکان پہ، یہ سیل کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ بھائی دیکھیے کیوں ٹھیک نہیں ہوگا؟ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو درست پروجیکٹ ہے، اس کا مقصد درست ہے، پروڈکٹ کے اندر کوئی حلال حرام کا ایشو نہیں ہے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ ہاں ایک برائی ہے جو آپ کو بتانی چاہیے تھی کہ اگر وہ یوز میں آتی ہے، تو سوال میں وضاحت نہیں یوز میں، اگر یوز میں آتی ہے تو پھر یوز کہہ کر بیچیں، اور اگر نہیں آتی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. جائز اور ناجائز کا ہم نے بتایا ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی استخارے کا پہلو ہے تو وہ اس پلیٹ فارم پہ اس کا جواب نہیں دیا جاتا. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ ایک مسجد میں ایک کمپنی نے آر او پلان جو ہے نا وہ لگایا اور کہا کہ اس آر او پلان سے جو پانی ہوگا نا، اس مسجد میں کنواں لگا ہوا ہے، تو اس مسجد کا جو کنواں کا جو پانی ہے اس کو آر او پلان کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے، اور کمپنی والوں نے کہا کہ یہ جو پانی ہے نا آپ بیچیں اور بیچ کر وہی پیسے جو ہے مسجد میں لگائیں. مفتی صاحب سے یہ عرض ہے کہ یہ اس طرح ان کا بیچنا کیسا ہے؟ آر او پلانٹ جو ہے نا وہ بجلی پیتا نہیں ہے بلکہ چوستا ہے، بالکل چوس لیتا ہے بجلی کو. ٹھیک ہے، اتنی زیادہ بجلی کنزپشن خرچ ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا ایک ایسی ایکٹیویٹی جس کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسجد کی ضرورت کے لیے، نمازیوں کے لیے پانی لگایا ہوتا ایک الگ بات تھی. آر او پلانٹ تو ایک بڑا پروجیکٹ ہے، مسجد کے لیے لگایا بھی نہیں جاتا، محلے کے لیے لگایا جاتا ہے. تو محلے کے لیے لگایا جاتا ہے تو بھئی کسی گھر میں لگایا جائے، کسی پارک میں لگایا جائے، کسی پبلک ایریا میں لگایا جائے. مسجد پبلک پراپرٹی نہیں ہوتی. مسجد عبادت کا مقصد ہے، عبادت کرنا، عبادت کی جگہ کو مسجد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں جو ضروریات ہوتی ہیں مساجد کی، اس کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، کوئی سٹور بنا ہوا ہے، ائمہ یا مؤذنین کے گھر بنے ہوئے ہیں، یا واش روم ایریا وغیرہ ہے، یہ ایریاز ہوتے ہیں، لیکن سب کا مقصد مسجد ہوتا ہے. تو آر او پلانٹ مسجد کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جناب لگا کر بیچنا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ہاں آر او پلانٹ اگر لگا ہوا ہے اور صرف نمازی اس سے پانی پیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اہل محلہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے. تو لا محالہ کنویں کا پانی تو ٹھیک ہے کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ پانی کنویں سے نکلے گا فلٹر ہونے کے بعد تو کسی نہ کسی ٹینک میں جائے گا نا. اگر وہ ٹینک مسجد کی پراپرٹی ہے، وہ ٹنکی مسجد کی پراپرٹی ہے، تو پانی بھی مسجد کی پراپرٹی ہو جائے گا. اور مسجد کی پراپرٹی کا اور لوگ بے دھڑے کے استعمال کریں تو ابھی وضو کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، جی استنجا کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، نماز پڑھنی ہے نمازی نے، وہ تو ایک توابع کی حیثیت سے درست ہے، لیکن پانی بھر کر وہاں لے جانا اس کی گنجائش نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کی نیتیں ہوتی ہیں مساجد پر، جی کہ مسجد کو اس کام کے لیے صرف کر لو، اس کام کے لیے صرف کر لو، مسجد میں یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے. کوئی کہتا ہے جی اسکول لگ سکتا ہے، اور لگائے بھی گئے ماضی میں. مطلب بدقسمتی کے ساتھ کچھ ایریاز کے اندر ایسا ہوا بھی ہے، جی لیکن مساجد ان مقاصد کے لیے نہیں ہوتی. صرف اور صرف نماز پڑھنا مقصود ہوتا ہے. ورنہ تو پھر آپ چلیں سارے سیاسی دفاتر کھلنا شروع کر دیں، ان کا استعمال کیا ہوتا ہے؟ ہفتے میں ایک دفعہ ہوتا ہوگا. جی
گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، جی ٹھیک ہے، وہاں پر شادیاں بھی کروائیں غریبوں کی جی کہ بھئی رات کو شادیاں ہوتی ہیں، رات کو ان کا کیا استعمال، جی ٹھیک ہے. تو جب آپ ہر چیز کو کہیں کہ نہیں 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 یہاں دوسرا کام نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، جس کام کے لیے ٹھیک ہے، مختص ہے وہی ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے دوسرا کام اس کے اندر ہو؟ تو آپ کو مساجد جو نا صرف مساجد ہی نظر آتی ہیں، کی ایک اہمیت ہے، اس کے احکامات ہیں، علماء کی رہنمائی ہے، تو اس کو لے کر ہی چلا جائے گا نا. ورنہ تو اگر آپ نظام کی پیروی نہیں کریں گے تو پھر تو ابتر ہو جائے گا سارا نظام. مفتی صاحب جیسے آپ نے بات گفتگو فرمائی، یہ سوال بھی اور اس سے پیچھے بھی سوال آیا، اس کے ضمن میں آپ نے گفتگو فرمائی. ظاہر سی بات ہے کمیٹیاں بھی الگ الگ سوچ کی ہوتی ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد کمیٹیوں میں ایسی بھی ہے جو بہرحال علماء ہی سے مشاورت کر کے ان سے آپ پارک کے اندر جا کے کسی مشہور پارک کو جی ٹینٹ لگا کر دکھائیں تو نہیں لگا، میڈیا میں آ جائے گا، نہیں ارے جناب پارک ایشو برباد بن جائے گا. پارک برباد ہو گیا، جی جی ٹھیک ہے نا، پارک کی جناب وہ جڑیں اکھڑ گئیں. جی اسکول ہوتے ہیں، سرکاری اسکول بھی ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے، خبر آتی ہے جناب میڈیا پر، اخباروں میں چھپتی ہے، فلاں اسکول کے اندر پارٹی ہوگی، مطلب شادی کا پروگرام ہو گیا، ٹھیک ہے، جی اور یوں پرائیویٹ فنکشن کر لیا گیا. پرائیویٹ فنکشن کر لیا گیا. جب آپ حالانکہ وہ اسکول خالی پڑا ہوا تھا، جی جی بھلے جون جولائی میں ہو، جی جب 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو یہ کہلاتا ہے کہ جناب وہاں شادی کا کیا کام، جی وہاں میٹنگ کا کیا کام، وہاں سیاسی جلسے کا کیا کام. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے محل میں رکھ کر ہی دیکھا جاتا ہے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. آصف سعید اتاری لالہ زار واہکنڈ. میرا سوال یہ ہے کہ مچھر وغیرہ کو مارنے کے لیے ایک بجلی کا آلہ استعمال کیا جاتا ہے جس میں وہ کرنٹ لگنے سے مچھر مر جاتا ہے، اس میں ایک لائٹ بھی ہوتی ہے، اس کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے جو موذی جانور ہیں ان کو مارا تو جا سکتا ہے، مچھر ہے، کھٹمل ہے، بچھو ہے، ان کو مارنے کی تو اجازت ہے، لیکن ہماری شریعت نے مارنے کے بھی آداب بیان کیے ہیں، دشمنی کے بھی آداب ہوتے ہیں. شریعت نے دشمنی کے بھی آداب بیان کیے ہیں، جنگ لڑنے کے بھی آداب بیان کیے ہیں. جنگ میں اگر دشمن کا یعنی کفار کا کوئی بندہ مارا جائے تو پھر اس کے ساتھ ایسا کام نہ کرو کہ انسانیت جو اجازت نہیں دیتی، ٹھیک، کہ اس کے ناک کاٹ دیے جائیں، اس کے کان کاٹ دیے جائیں، مسئلہ کیا جائے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو کسی چیز کو اگر مارنے کی اجازت دی گئی ہے اس کے بھی آداب بیان کیے گئے ہیں. جیسے یہ جانور ہوتے ہیں، حلال جانور نہیں حرام جانور، ٹھیک ہے. مطلب کوئی کتا ہے، جی بلی ہے، تو اس کے متعلق بھی بیان کیا ہے، بلی کے متعلق جب شریر ہے اور تنگ کرتی ہے یا ویشی ہو گئی ہے، اسے ذبح کر دیا جائے. ٹھیک. یہ آسان ترین طریقہ ہے، کم تکلیف پہنچا کر اس کو رخصت کر دیا جاتا ہے. تو احادیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا، احادیث مبارکہ کی تعلیم کا حصہ یہ ہے کہ آگ کے ذریعے کسی کو ہلاک کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. جہنم کا جو عذاب ہے وہ آگ کا عذاب ہے، تو بندے کو اس بات کی اجازت نہیں، بندے کی یہ لائق نہیں کہ وہ آگ کا عمل کسی کو مارنے کے لیے استعمال کرے. ٹھیک. تو جلا کر مارنے کی سزا اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک. تو کوڑوں کی سزا ہے، گردن زنی ہے، ہاتھ کاٹا جانا ہے، آگ کی سزا کہیں بھی نہیں ہے. داغنے سے بھی منع فرمانا، مطلب وہ ایک الگ پہلو ہے داغنا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو یہ پنجرہ نما چیزیں جو آتی ہیں، جی باکس ہوتا ہے، جی، تو اس کے اندر الیکٹرک کام کرتی ہے، جی، اور جو بھی مچھر مکھیاں جو بھی مرتے ہیں وہ الیکٹرک کرنٹ کے ذریعے مرتے ہیں. ٹھیک. تو علماء کی یہ رائے یہ ہے، بہت سارے علماء کی رائے ہے کہ اس کے ذریعے جو چیزیں مرتی ہیں وہ ایک آگ کے عمل سے گزرتی ہیں. جی، اسپارک ہوتا ہے، اسپارک ہوتا ہے، بجلی ہے. جی. اچھا، جو بجلی گرتی ہے، جی، قرآن پاک نے اس کو برق کہا ہے. جی، جو آسمانی بجلی ہے اس کو برق کہا ہے. تو یہ آگ ہی ہے بجلی، تو یوں آگ کے ذریعے مارنا اس کی اجازت نہیں دی گئی، اور مطلب جلاتی ہی ہے. متبادل طریقہ اختیار کیا جائے، اور متبادل طریقے بہت سارے ہیں. مکھی مچھر جو ہے نا وہ ایسا تو نہیں کہ آج پیدا ہوئے ہیں، اس سے پہلے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. بہت سارے طریقے ہیں، متبادل طریقے کار اختیار کیے جائیں. اگلی کال دیجیے.
سر ہمارا سوال یہ ہے کہ گروی گھر اگر ہم لے کر آگے کرائے پہ دیتے تو اس میں تو کوئی نقصان نہیں ہے؟ آپ احکام تجارت ضرور دیکھا کریں. ٹھیک ہے, جواب تو مفتی صاحب دیں گے آپ کو. جی مفتی صاحب. دیکھیے گروی گھر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کو پیسے دیے عارضی مدت کے لیے, قرضہ دیا, قرضہ دے کر اس کا گھر لے لیا کہ یہ ہم استعمال کریں گے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا, ہر وہ قرض جس پر نفع لیا جائے وہ سود ہے. تو پیسے دے کر گھر لینا, ہم استعمال کریں گے, جو چاہے کریں, خود رکھیں, کرائے پر دیں, یہ ایک سودی ایگریمنٹ ہے, یہ کھلا سود ہے, اس سے بچنا واجب ہے. ایسا کوئی کام نہ کیا جائے اور اس کو آپ گروی کا نام نہ دیں, سودی معاہدہ ہے سیدھا سیدھا. ٹھیک, اگلی کال دیجیے. جی ہم سبز منڈی میں کاروبار کرتے ہیں اور ہم دوستوں کو یہ منع کرتے ہیں کہ بغیر ریٹ کیے سودا نہ اٹھاؤ. ایک آدمی اس کے پاس کوٹے کا مال آتا ہے اور پیٹی جو پیٹی لاتے ہیں وہ ریٹ نہیں مکاتا, ریٹ مکائے بغیر اٹھا لیتے ہیں. تو ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ شرم جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے. پہلے ریٹ طے کر لیں پھر پیٹی کو اٹھائیں, لیکن وہ صبح ریٹ لگاتا ہے, کیا یہ شرم جائز ہے یا نہیں جائز؟ ٹھیک, بغیر طے کیے اٹھا لیتا ہے. جی یہ تو کہتے ہیں کہ بھئی ریٹ طے کر کے اٹھاؤ, لیکن ایک شخص ان کے سے کوئی بزنس کرتا ہوگا تو وہ پیٹیاں اٹھا لیتا ہے اور ریٹ طے نہیں کرتا, بعد میں ریٹ طے ہوتے ہوں گے جو بھی ہے. پیٹیوں سے مفہوم ہو رہا ہے کہ وہ فروٹ کا کام ہے. جی جی جی. پھر وہ آخر میں دیکھتا ہوگا کہ آج کس بھاؤ گئی ہیں, ٹھیک ہے, وہ پیسے دے دیتا ہوگا. تو ابہام پایا گیا. ابہام بہت ساری چیزوں کے اندر ہوتا ہے, قیمت کے اندر ابہام, یہ پورا ایک سیکھنے والی چیز ہے تاجروں کے لیے. قیمت کے اندر ابہام نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات باہر سے مال آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اچھا, ایک تو وہ قبضے سے پہلے بک جاتا ہے, وہ ایک غلطی ہے, وہ ایک الگ بات ہے. دوسری غلطی کیا ہوتی ہے, بھئی لگا لیں گے پیسے, ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ پورٹ پر ڈیوٹیز وغیرہ کتنے میں کلیئر ہوتی ہیں, تو جب وہ کلیئر ہو جائے گا پھر ہم آپ کو قیمت بتا دیں گے. صحیح, قیمت ہی نہیں بتائی جا رہی ہوتی. جی. تو اس طرح کے بہت سارے سودے ایسے ہوتے ہیں جس کی قیمت نہیں بتائی جا رہی ہوتی. کوئی پلاٹنگ اسکیم ایسی آ گئی ہے مارکیٹ کے اندر, کہتے ہیں جی آپ خرید لو, پیسوں کا بعد میں بتائیں گے. تو ایسا نہیں ہے. جو چیز آپ خرید رہے ہیں وہ ہے کیا چیز, اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے, اور اس کی قیمت کیا ہوگی اس کا بھی پہلے سے طے ہونا ضروری ہے. تو قیمت طے کیے بغیر سودا کرنا یہ جائز نہیں ہے, اور اس کی آمدنی بھی حلال نہیں رہتی. ایسے سودوں سے اجتناب ضروری ہے. مفتی بعض اوقات فرینڈلی ماحول میں بھی ہو رہا ہوتا ہے. ایک تو صورت انہوں نے بیان کری کہ دکاندار منع کر رہا ہے کہ بھائی پہلے ریٹ طے کرو پھر اٹھاؤ, آپ نے جواب تو دے دیا, لیکن جو صورت پائی جاتی ہے اس میں بھی آ جائے کہ بعض اوقات جو ہے وہ کسی جان پہچان والے کی دکان جاتے ہیں, آپ شاپنگ سینٹر جاتے ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ مستقل کسٹمر ہیں اس کے, تو وہ کہتا آپ لے لیں, سودے کا کیا, وہ کر لیں گے, ریٹ کا کر لیں گے, کوئی ایشو نہیں ہے, آپ لیں, استعمال کریں, یوں کریں. تو اس صورت میں بھی پہلے ہی طے کرنا ضروری ہوگا, بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, ایسے ہی وہ ڈرائیور بھی کر رہے ہوتے ہیں, اگر گاڑی وغیرہ بک کرائی نارملی جو ہے تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹھیں بیٹھیں پھر کر لیں گے, تو پھر بعد میں ہر چیز طے کرنا ضروری ہے. گاڑی اگر ہے تو ٹول کس کے ذمہ ہوگا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ بندہ جہاں جا رہا وہاں مہمان بن کر ہی جا رہا ہو, جی, اس کو وہاں کھانا ہی ملے گا, جی, لیکن ڈرائیور اس بات کی توقع کرتا ہے کہ راستے میں مجھے کھانا بھی کھلائیں گے. ٹھیک ہے, کھانے تک کا بھی طے کرے کہ ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے یا نہیں کھلائیں گے. ٹھیک ہے, لانگ وے پہ جا رہا تو جی, ٹھیک ہے, تاکہ وہ جو ہے اپنا اسی اعتبار سے جو ہے وہ پیسے بتائے. صحیح, تو جو چیزیں بتائی جا سکتی ہیں ان کو بتایا جائے. ٹھیک ہے. مفتی ایک سوال ہے, وہ یہ کہ جیسے فلیٹس کی تعمیرات وغیرہ ہوتی ہیں, فلیٹس کے پروجیکٹ لانچ کیے جاتے ہیں, تو اس وقت تو فلیٹ بنے نہیں ہوتے, تو اب جب لانچ کیا جا رہا ہے تو صرف پلاٹ موجود ہے, بعضوں کا ڈیمو جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں کہ جی اس طریقے کا ہوگا, 16 منزلہ 15 منزلہ 10 منزلہ جو بھی اس طریقے کا ہوگا, ایک فلور پہ 4 فلیٹس ہوں گے, اس میں اتنے کمرے ہوں گے, اتنا اسکوائر فٹ ہوگا, ایسا کچن ہوگا. بعض اوقات وہ ماڈل دکھا بھی دیتے ہیں, بعض اوقات نہیں دکھاتے. تو ایسی صورتحال میں اس فلیٹ کا سودا کرنا جو ابھی موجود نہیں ہے درست ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے, خرید و فروخت جب ہوتی ہے تو اس کے 2 مختلف ماڈلز ہیں. جی, ایک تو یہ کہ آپ ریڈی پروڈکٹ خریدتے ہیں, ٹھیک ہے, دوسرا یہ ہے کہ آپ بنواتے ہیں. تو ریڈی پروڈکٹ کا تو موجود ہونا ضروری ہے
کہ جو بیچ رہا ہے اس کی ملکیت میں موجود ہو. ٹھیک. لیکن جہاں میکنگ ہوگی، میکنگ ہونے کے بعد آپ کے ہاتھ میں آئے گی، تو جو سودا کر رہا ہے بیچنے کا، ڈلیور کرنے کا، اس کے پاس وہ موجود ہو ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیفیات بتا دی جائیں، کس طرح کا فلیٹ ہوگا. ظاہر بات ہے لوکیشن تو عام طور پر پتہ ہی ہوتی ہے ٹھیک. کہ لوکیشن کیا ہے اور پھر کتنی منزل ہے، لفٹ پروجیکٹ کے اندر ہے یا نہیں ہے، اور اگر کسی کا آخری فلور پر ہے تو چھت اس کو ملے گی یا نہیں ملے گی. یہ تمام کی تمام چیزیں طے ہو جائیں. پھر اس کے اندر فنیشنگ کے آئٹم بھی طے ہوتے ہیں کہ دروازے کس نوعیت کے ہوں گے اور فرش کس نوعیت کا ہوگا. تو یہ تمام کے تمام چیزیں طے کر کے آرڈر دے دیا جاتا ہے، اور پھر بلڈر کا کام ہوتا ہے کہ اس فلیٹ کو بنا کر پارٹی کے حوالے کرتا ہے. اس ماؤٹ کو، اس طریقہ کار کو اصطلاح شریعت میں استثناء کہتے ہیں، کہ میکنگ کے بعد ایک چیز آپ کو ڈیلیور کی جائے، یہ بے استثناء کہلاتا ہے. تو یہ بلا شبہ جائز ہے. اور جو میں نے جواب دیا ہے، یہ پہلا جو خریدار ہے بلڈر سے، اس کے پس منظر میں اس کا جواب دیا ہے. ٹھیک ہے. مجھ سے ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ زکوٰۃ کی رقم ہے اور ایک سید بچے ہیں، وہ جو سید ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا ہے. ان کی والدہ ہیں، والد کا انتقال ہو گیا، سیپریشن ہو گئی ہے. اب ان کی والدہ تو سید نہیں ہے اور وہ مستحق کے زکوٰۃ ہیں، لیکن یہ والدہ کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ خرچ تو بچوں پہ ہوگی لامحالہ. تو اس کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس صدقے کے اس گوشت کے سوا کچھ نہیں ہے جو میں آپ کو پیش کروں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے صدقہ ہے، میرے لیے ہدیہ ہوگا. یعنی ان کو جو دیا گیا وہ صدقہ تھا. ٹھیک ہے. وہ ان کی ملکیت میں آ گیا. صحیح. وہ مالک ہو گئی. صحیح. اب اگر وہ کسی کو دیتی ہیں تو وہ ہدیہ کہلائے گا. ٹھیک. وہ اب زکوٰۃ نہیں ہے، صدقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ماں اگر مستحق زکوٰۃ ہے، ماں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے تو وہ مالک ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی. جی. اب وہ اگر بچوں پہ خرچ کرتی ہیں وہ صدقہ زکوٰۃ کے طور پر خرچ نہیں ہو رہا، تو یوں درست ہے. ٹھیک ہے. کال دیجیے جی. میرا نام محمد سرفراز اتاری ہے، میں بھاولپور پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ایک شخص کوئی چیز خریدتا ہے، مثال کے طور پر کوئی سائیکل خریدتا ہے 5,000 روپے کی، تو کچھ دن وہ اسے اپنے استعمال میں لاتا ہے، پھر اس کو آگے 5,500 کی یا 6,000 کی بیچ دیتا ہے. تو اس طرح وہ ہر مہینے ایسے سائیکل خریدتا ہے پھر آگے بیچ دیتا ہے استعمال کر کے. تو اس کا ایسا کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اچھا جی، مفتی صاحب سے جواب لیتے ہیں. جی مفتی صاحب. دیکھیے، اگر تو وہ یہ کہہ کر بیچتا ہے کہ جی استعمال شدہ سائیکل ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. معاملہ یہ ہے کہ عیب ظاہر کرنا ضروری ہے. کاروبار کے اندر عیب چھپانا اس کی اجازت نہیں ہے. تو جب آپ چلا رہے ہیں اور 6 مہینے آپ نے چلائی ہے تو یہ کاروباری دنیا کے اندر ایک عیب کہلاتا ہے. اس کی وجہ سے اس کی جو قیمت ہے مارکیٹ وہ کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ ہینڈ ہو گئی. جی. اور گاہک اس بات کا گاہک کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ جناب یہ استعمال شدہ ہے، اس کو استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے، سائیکل میں میٹر نہیں لگا ہوتا، لیکن گاہک کا تو ایک حق ہے نا کہ اس کو بتایا جائے کہ یہ استعمال شدہ ہے. ان کو سائیکل کی ضرورت اگر ہے، ایک سائیکل ویسے خرید لیں. بھئی ہر 6 مہینے بعد ایک سائیکل لے کے چلاتے ہیں اور پھر دوبارہ سرکل کو گھماتے ہیں، ایک سائیکل خرید کر رکھ لیں. تو مطلب سائیکل میں ہی نہیں رہے تو عمومی طور پر کہ جو بائکس والے ہوتے ہیں یا کارز کا 4 ویل کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا طریقہ کار نارملی بزنس جو کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اپنی تو گاڑیاں کم ہوتی ہیں. میں نے جو دیکھا وہ تو کبھی کسی گاڑی میں، تو کبھی کسی گاڑی میں، کبھی کسی بائک پہ. تو وہ کسٹمر اچھا ایک طرح سے ان کی جو ہے مارکیٹنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، گاڑی لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، تو اسی میں وہ بیچ بھی دیتے. تو اس میں تو جیسے آپ نے فرمایا حرج نہیں ہے. وہ یوز ہوتی ہے نا. جی یوز ہوتی ہے. ہے. یوز کارز کی بات کر رہا ہوں. نیو کار کو کوئی یوز نہیں کرتا. چلیں اگلی کال شامل کرتے ہیں. جی حضور، میں UK سے بات کر رہا ہوں. کیا ہمارا اسے لون لینا درست ہے؟
جو کہ انٹرسٹ پر ہو, اور آج گورنمنٹ بیکڈ لون دے رہے ہیں, یعنی کہ فرسٹ 12 منتھس کا جو انٹرسٹ ہے وہ گورنمنٹ ہی بیئر کرے گی, اور ہم نے فرسٹ 12 منتھس کے لیے کوئی انٹرسٹ نہیں دینا. تو 12 منتھس کے بعد 2.5% کوئی انٹرسٹ وغیرہ ہوگا, اور یہ 6 سے 10 سال کا ہے. اس میں دو صورتیں ہیں, اگر ہم ایک لون جو ہے وہ اپنا وہ 12 مہینے کے اندر اندر پے آف کر دیتے ہیں تو پھر کیا صورت ہمارے لیے لینا درست ہے یا نہیں, اور اگر بعد میں بھی رکھتے ہیں تو کیا درست ہے, پلیز رہنمائی فرمائیے. ٹھیک ہے. دیکھیے, مسلمان اور مسلمان کے درمیان ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں, ایسے طریقے ہیں, اگر وہ ڈیل کریں تو سود, ہم کہیں گے سود پایا گیا. لیکن مسلمان اور کافر کے درمیان اگر وہی طریقے استعمال کیے جائیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سود پایا گیا. لا ربا بین المسلم والحربی, مسلمان اور حربی کے درمیان سود متحقق نہیں ہوتا. اب چونکہ آپ یو کے سے ہیں اور ظاہر بات ہے وہاں جو ادارے ہیں وہ مسلم ادارے ہوں, ضروری نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس بات کی اجازت تو ہے کہ آپ اپنا پیسہ رکھیں اور ان سے نفع لیں, لیکن یہ صورت کم ہی پائی جاتی ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو وہاں انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں, تھوڑے ہوتے ہیں. اب اس کے اپوزٹ صورت پائی جا رہی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ پیسہ لے کر اور نفع دے. علماء نے اس صورت کو منع کیا ہے, اس کو جائز قرار نہیں دیا, سوائے یہ کہ بہت شدید ضرورت ہو. مثال کے طور پر مورگیج ہے, مورگیج کے اندر صرف رہنے کا گھر ہے یا آپ کو دکان کھولنی ہے, دکان لینے کے لیے یا گھر لینے کے لیے, پراپرٹی کا بزنس کرنے کے لیے نہیں. آپ مورگیج اپنا سکتے ہیں اور ظاہر بات ہے آپ کو پیسے ملتے ہیں اور آپ کو زیادہ کر کے دینے ہوتے ہیں, اس کی اجازت دی گئی ہے. اپنی ذاتی ضرورت کی گاڑی لینی ہے, اس کے لیے بھی یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ صورتوں میں اختیار نہیں کیا جا سکتا. اور جو آپ نے سوال میں صورت بیان کی ہے 12 منتھ والی صورت تو کلیئر ہے, اس میں آپ کو کوئی اضافہ نہیں دینا پڑ رہا. جی, گورنمنٹ وہ دے رہی ہے جو بھی دینا ہے اس کو, اور معاملہ بھی مسلم اور مسلم کے درمیان نہیں ہو رہا. تو 12 منتھ کی حد تک تو لیا جا سکتا ہے, اور کسی کو یقین ہے کہ میں 12 منتھ میں دے ہی دوں گا, لٹائے دوں گا, تو وہ لے سکتا ہے. اس سے زیادہ کا جو ہے وہ نہیں لیا جا سکتا. ٹھیک, اگلی کال دیجیے. میں عابد علی رحیم یار خان سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کے بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ہم ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں, جب رات کو کام کرتے ہیں تو مچھر وغیرہ اس ویلڈنگ میں گرتے ہیں تو اس کے حساب سے وہ جل کر مر جاتے ہیں, تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جزاکم اللہ خیرہ. ٹھیک ہے جی, آصف بھائی جواب دیتے ہیں آپ کو مفتی صاحب. وہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. جی, یعنی شہد کی جو مکھی ہے وہ باغ میں جائے گی اور باغ میں جا کے پھولوں کا رس چوسے گی, اور رس چوسنے کے بعد پھر وہ شہد بنائے گی. شہد بنانے کے بعد اس میں موم لگے گا, موم سے جو ہے نا موم بتی بنے گی, موم بتی سے جو ہے وہ موم بتی جب جلے گی تو پروانہ آ کر اس کے ارد گرد آ کے جل جائے گا. تو دیکھیے, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اہتمام کرنا, جلانا, اور ایک ہوتا ہے از خود ان کا جلنا. آپ تو اپنا کام کر رہے ہیں جی, اس کو ضمنی طور پر کوئی نقصان پہنچ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی آپ پر جواب دہی نہیں ہے. آپ کا ایک اقدام مچھروں کے خلاف مہم کا حصہ نہیں ہے, بلکہ آپ نے تو ایک کام کرنا ہے اپنا. ٹھیک. تو جس طریقے سے باغ والے پر یہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ وہ باغ میں پھول جو ہے نا وہ لگانا بند کر دے, جی, کہ اس سے پروانے جلتے ہیں. ٹھیک ہے, پھول لگیں گے تو پروانے جلیں گے نا. جی, کہ بھئی باغ میں پھول لگے ہیں تو پروانے جلیں ہیں, اور اتنا لمبا پروسیس بھی شاعر نے اپنے کلام میں بیان کر دیا. جی, شعر میں بیان کر دیا صاحب. ٹھیک ہے, جس طریقے سے پھول لگانے والے پر پابندی نہیں ہے, آپ پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن آپ سلسلہ ہمارا دیکھ رہے تھے کہ پیچھے جو سوال آیا تھا اس کو سن کر آپ کا یہ سوال کریشن ہوئی تھی, اچھا لگا. توجہ سے دیکھتے رہیے مدنی چینل کی نشریات جو ہے جاری و ساری الحمدللہ عز وجل. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے ہمیں, برکت دے حفاظت, کونین میں نفع
تجارت